قول یہ بھی ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو تو ندا کی جائے اور لوگ نماز پڑھنے نہ آئے، تو آج جب اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، لوگ سستیاں کرتے ہیں، نہیں آتے، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جب قیامت والے دن اللہ انہیں حکم دے گا کہ وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو اللہ انہیں بلائے گا، او مجھے سجدہ کرو، طاقت ہونے کے باوجود وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے جب دنیا میں انہیں ندا کی جاتی تھی کہ او اللہ کی بارگاہ میں کامیابیاں حاصل کر لو، فلاح پالو، تو جب یہ لوگ اس وقت اعراض کرتے تھے، منہ کو پھیر لیتے تھے، تو آج اللہ انہیں جب ضرورت ہوگی سجدہ کرنے کی تو اللہ انہیں سجدہ کرنے کی توفیق بھی عطا نہیں فرمائے گا۔ اور یہاں پر اسی آیت میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جب سجدہ نہیں کر پائیں گے نا، پھر ذلت کے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ہو کیا ہے، ہم تو صحیح تھے، تندرست تھے، صحیح سلامت تھے، ہماری ٹانگیں، ہماری کمر صحیح تھی، لیکن آج سجدہ نہیں کر پا رہے، تو وجہ کیا ہے؟ اللہ آگے فرمائے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ صَالِمُونَ، جب تمہیں اس وقت سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، جب تم تندرست ہوتے تھے، جب اس وقت تم سجدہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کرتے تھے، تو آج تندرست ہونے کے باوجود بھی میرا رب تمہیں سجدہ کرنے کی طاقت بھی عطا نہیں فرماتا۔ تو ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان ہونے کے ایک ناطے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہم اتنا قرآن پر معاذ اللہ یقین نہیں رکھتے، اور نہ ہی اپنے نبی کے فرمان پر ہم اتنا یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس آیت کریمہ میں واضح انداز میں حکم ہے، یہ نہیں کہ حکم چھپا ہوا ہو، یا یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی عام آدمی کے لیے ہو، ہمارے لیے نہ ہو، ایسا بھی نہیں، بلکہ واضح انداز میں موجود ہے کہ قیامت والے دن جب رب کے سامنے ہوں گے، رب ہمیں حکم دے گا سجدہ کرنے کی، تو ہم سجدہ نہیں کر پائیں گے، حالانکہ ہوں گے ہم تندرست۔ تو وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ جب دنیا میں تندرست ہونے کے باوجود اپنے رب کو جب ہم سجدہ نہیں کرتے ہوں گے، تو کل قیامت والے دن بھی اللہ ہمیں طاقت ہی نہیں دے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود بھی ہو سکیں۔ اب اس آیت کریمہ میں واضح انداز میں حکم ہے، لیکن ہم میں سے مانے گا وہ جو کرنا چاہے گا، اور ہم میں سے اکثریت آج کل کے دور میں جو ہم مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کے فرمان پر بھی یقین نہیں رکھتے معاذ اللہ، اور اپنے قرآن پر بھی ہم معاذ اللہ یقین نہیں رکھتے۔ اور تیسری بات کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن پر اتنا یقین نہیں رکھتا اور اپنے نبی کے فرمان پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا وقت کے فرعون اور کافر رکھا کرتے تھے۔ اس کی چند مثالیں ہیں جو احادیثوں میں موجود ہے۔ ایک کافر تھا جس کا نام تھا ابی ابن خلف، اور وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت انداز سے مخالف اور دشمن تھا۔ اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا، اور گھوڑا بڑا خوبصورت تھا، کیونکہ عرب کے لوگ گھوڑوں کا بڑا شوق رکھا کرتے تھے، جس طرح کے دور میں آج فی زمانہ ہم موبائلوں کا بڑا شوق رکھتے ہیں، اچھے سے اچھا موبائل رکھنے کے ہم در پہ ہوتے ہیں۔ تو اس دور میں عرب کے شہر کے لوگ، عرب کے رہنے والے رئیس لوگ سب سے عمدہ اور بہترین گھوڑا رکھتے تھے۔ تو یہ جو ابی ابن خلف تھا، اس نے بھی ایک عمدہ گھوڑا رکھا ہوا تھا اور اسے پالتا تھا، اور جب اس کا گزر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوتا تھا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ کہا کرتا تھا کہ یہ جو میں نے گھوڑا لیا ہے، اس کو جو میں پال رہا ہوں، ایک دن ایسا آئے گا اسی گھوڑے پر سوار ہو کر نعوذ باللہ اے محبوب تجھے میں شہید کر دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب مسکرا کر دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو میں تجھے ہی قتل کر دوں گا۔ جب جنگ احد کا موقع آیا، وقت آیا، تو یہ بندہ ابی ابن خلف اسی گھوڑے پر سوار ہو کر صحابہ کرام کے مجمع کو چیرتے ہوئے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ شخص آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ تم ہٹ جاؤ، یہ میرا شکار ہے اور اس کو واصل جہنم بھی میں نے کرنا ہے۔ جب یہ شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جو نیزہ جسے پرچہ بھی کہا جاتا ہے وہ لیا، اور ہلکی سی ضرب سے اس کی گردن پر
لگائی تھی اور ضرب ہلکی سی تھی اور ہلکا سا نشان بنا تھا، اور جب وہ ہلکا سا نشان بنا تو یہ شخص پھر بھاگا، اپنے گھوڑے سے گرا، اٹھتا دوڑتا پھر گرتا، پھر اٹھتا پھر دوڑتا پھر گرتا، آخر گرتے گرتے اپنے مجمع میں پہنچ گیا۔ تو جب اپنے مجمع میں پہنچا تو چیخنے لگا، چلانے لگا۔ تو یہاں پر ایک صحابی رسول جو اس وقت ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، جس کا نام تھا حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد میں یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ فتح مکہ کے بعد ان کو اللہ نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ اس وقت یہ کافروں کے ساتھ تھے، اور اس وقت انہوں نے ابی ابن خلف کو کہا کہ کیا ہو گیا، اتنا کیوں تڑپ رہا ہے؟ لگی تو چھوٹی سی ضرب ہی ہے نا، اس ضرب سے بھلا کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ کہ ہلکی سی ضرب ہے۔ تو یہ شخص اس وقت چیخ کر کہنے لگا کہ وہ ہلکی سی ضرب لگی ہے، لیکن اس کا درد مجھے اتنا محسوس ہو رہا ہے، اگر اس درد کو میں تمہارے اندر تقسیم کر لوں، تم میں سے کوئی شخص اس درد سے چلا نہ اٹھے تو میرا نام بدل کے رکھ دینا۔ حالانکہ ضرب تھوڑی سی لگی تھی۔ اور پھر کہنے لگا کہ مجھے میرے اس محبوب نے ایک مرتبہ مکہ شریف میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اتنا یقین تھا، اگر وہ کچھ مارتے نہ، صرف میرے اوپر تھوک ہی ڈال دیتے تو اس وقت میں جہنم میں گیا ہوتا اور میں واصل جہنم ہو چکا ہوتا۔ یہ تو ایک ضرب ہی ہے نا، اگر میرے اوپر صرف تھوک ڈال دیتے تو مجھے یقین اتنا تھا اس تھوک کے ذریعے سے بھی میں واصل جہنم ہو جاتا۔ تو ان کافروں کو ہمارے نبی پر اتنا یقین تھا۔ آج ہم مسلمان ہو کر، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو کر، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ نماز تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمانے والی ہے، اور یہ نماز تمہارے چہروں کو روشن کرنے والی ہے، اور یہ نماز کل قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے سوال اسی نماز کا فرمائے گا، اس سوال کا پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں سوال ہو جائے گا۔ لیکن ہم میں سے کسی آدمی کو اپنے نبی کے فرمان پر یقین تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافر کتنا یقین کرتے تھے اور آج ہم کتنا اپنے نبی پر یقین کرتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے کہ یقین کس قدر لوگ کیا کرتے تھے۔ ابو لہب، جس کی مذمت کے بارے میں اللہ نے پوری سورت کو نازل فرما دیا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عتبہ، اور اس عتبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر دی، بے ادبانہ الفاظ بول دیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم سلط علیہ قلبک، اے اللہ جہنم کے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس عتبہ پر مسلط کر دے۔ آپ نے صرف اتنی دعا کی تھی۔ تو ابو لہب تھا، اسے جب پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے لیے دعا کی ہے، کسی کتے کو اللہ اس پر مسلط کرے گا، تو اس ابو لہب کو اتنا اسلام کا دشمن ہونے کے باوجود بھی میرے نبی کے ہر حکم پر، ہر فرمان پر اتنا یقین رکھا کرتا تھا، دن رات اپنے بیٹے کی حفاظت کرتا۔ اور ایک مرتبہ کپڑے کی تجارت کے بارے میں اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیجنا پڑا، اسے دوسرے شہر میں بھیجنا پڑا، تو ساتھ میں اس نے چند ایسے بندوں کو مقرر کیا کہ تم نے صرف کوئی کام نہیں کرنا، میرے بیٹے کی صرف حفاظت کرنی۔ اور لیکن یاد رکھنا، جا رہے ہو کہیں پہ نیند کرنا پڑے، رات گزارنی پڑے، تو میرے بیٹے کو درمیان میں سلانا، اس کے آگے پیچھے کوئی قلعے جیسا احصار بنا دینا، کیونکہ میں دنیا کے ہر شخص کی بات کو جھوٹا تو کر سکتا ہوں، لیکن جو نبیوں کا پیغمبر ہے ان کی کسی بات کو جھوٹا تسلیم نہیں کر سکتا۔ اتنا یقین تھا۔ تو جب یہ گئے تھے تو تجارت کے لیے ایک جگہ پر رات گزارنی تھی، تو عتبہ جو تھا اس کو درمیان میں سلایا، آس پاس سامان رکھ دیا، اور پھر آس پاس جو اور تجارت والے لوگ تھے ان کو سلا دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں روایتیں آتی ہیں کہ جنگل سے شیر آیا، لوگوں کو سونگتا رہا لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب اس عتبہ کے پاس پہنچا تھا تو اس کی گردن سے نچوڑ کر اس کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ جب اس قافلے کے قریب آیا تو اس جانور نے آواز نکالی، آواز نکالتے ہوئے جتنے سوئے ہوئے تھے سارے اٹھ کے بیٹھ گئے، تو سارے ڈرنے لگے۔ تو عتبہ جو تھا یہ سب سے زیادہ ڈر رہا تھا،
تو کسی نے کہا کہ تو کیوں ڈر رہا ہے اتنا، ہم بھی تو تیرے ساتھ ہیں، وہ شیر اگر آ رہا ہے تو ہمیں بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ جنگلی جانور آ رہا ہے تو ہمیں بھی تو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں بھی تو وہ مار سکتا ہے۔ تو اس عتبہ نے کہا تھا نہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ جو دعا اللہ کے پیغمبر نے میرے لیے کی تھی تو یہ مسلط بھی میرے واسطے ہوگا، اس کو مسلط بھی میری وجہ سے کیا گیا ہے، یہ تم میں سے کسی شخص کو کچھ نہیں نقصان پہنچائے گا، اگر واصل جہنم کرے گا تو صرف مجھے ہی واصل جہنم کرے گا۔ اب ایک عتبہ، ابو لہب، کافر ہو کر، مرتد ہو کر، اسلام کے دشمن ہو کر، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بے شمار آیتوں کو نازل فرما دیا، ان کو ہمارے نبی پر اتنا یقین تھا، لیکن ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی پر اتنا یقین نہیں کرتے جتنا کافر یقین کیا کرتے تھے۔ تو نماز سے کتنی اہمیت کی حامل ہے، ہم نے صرف نماز کو صرف ماہ رمضان میں مختص کیا ہوا ہے، یا ماہ رمضان کے چند ایام آئیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، تو کیا ہم مسلمان ہو کر ہمارے اوپر باقی دنوں میں کیا معاف ہو جاتی ہے؟ کبھی بھی ہرگز معاف نہیں ہوتی۔ تو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوں، تمہاری سانس چل رہی ہو، تب بھی تمہیں نماز پڑھنے کا میں محمد حکم دیتا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہونی چاہیے؟ آج تو ہم تندرست ہیں، آج ہمیں ہر قسم کی سلامتی موجود ہے، بیمار ہم نہیں ہیں، رزق کے بارے میں پریشان ہم نہیں ہیں، مصیبتیں ہمیں نہیں گھیر لیتی۔ اگر ہم میں سے یہاں پر رہنے والے لوگ ہیں، اگر سیلاب کے دور میں کوئی شخص آ کر ہمیں پیغام دے دے کہ آج رات کو آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں سیلاب آ جائے گا، لیکن وہ بندہ معتبر نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر بندہ اس موضوع پر تیار بیٹھا ہوگا کہیں واقعی ہی سیلاب نہ آ جائے، اور یا ساری رات نیند ہماری اڑ جائے گی۔ ایک عام سے بندے کا اعلان سن کر اتنی ہماری کیفیتیں بن جاتی ہے۔ بتاؤ ہمارے نبی نے نماز کے لیے کتنا فرمایا، ہم میں سے کوئی بندہ بھی جب نماز چھوڑ کر بیٹھتا ہے تو کچھ افسوس اور پریشانی تک ہمیں میسر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب ہے دنیا کے ایک عام بندے کا جو ہمیں آ کر بتائے آج رات کو سیلاب آ جائے گا تو ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں، ایک بندے پر ہم کتنا یقین کرتے ہیں، اور ہم جب امتی ہو کر اپنے نبی کی باتوں پر اتنا یقین نہیں کیا کرتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو